محترم جناب شوکت صاحب صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین، نشین پر تشریف فرما ضلع صدر وسیم احمد صاحب، محترم جناب مرحوم عالم صاحب، مہتاب چوہان صاحب، جناب فرحان زبیری صاحب، منصور علی خان صاحب، ہمارے بھائی محترم جناب پون راؤ امبیڈکر صاحب، غلام صابر صاحب، عمران صاحب، معزز علماء اکرام، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں شرکت کی۔ یہ میرے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے کہ میں ایک تاریخی مقام میں یہاں پر آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے علم کی شمع کو روشن کیا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ساری دنیا تک اور صبح قیامت تک توحید کا پیغام عام ہوتا رہے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے علماء کرام نے نکل کر جہالت کا اور شرک کا خاتمہ کیا۔ یہ وہ سرزمین ہے میرے عزیزان ملت جہاں سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمارے معزز علماء کرام نے انگریزوں کو اس ملک سے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ تو یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے اور میرے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ میں آج یہاں پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام ذمہ داروں کا جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی محنت کی، اور آپ کا یہاں پر موجود رہنا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں مسلمانوں میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں اب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیں گے اور مسلمان متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں۔ پچھلے 50-60 سال سے مسلمانان اتر پردیش نے ضرور بھارت کی جمہوریت کو اور اتر پردیش کی جمہوریت کو مضبوط کیا۔ ہمارے بزرگوں نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو اقتدار سے نوازا۔ برسوں آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا، اس کے بعد چودھری چرن سنگھ نے لوک دل بنائی، آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو آپ نے ووٹ دے کر کامیاب کیا۔ میں آپ کو یہ بتلانے آیا ہوں، آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، اب کی بار آپ کو اپنی قیادت کو، اپنی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اتر پردیش کے حالات پر نظر ڈالیں گے
تو بھارت کی جمہوریت اور اتر پردیش کی جمہوریت کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج، جس برادری کے پاس اس کی سیاسی طاقت ہوگی، اس کی لیڈرشپ ہوگی یا اس کی قیادت ہوگی، اسی سماج کے مسائل کو، تکالیف کو سنا جاتا ہے۔ جس سماج کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس سماج اپنے لیے انصاف کرا سکتی ہے، وہ سماج اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کر لیتا ہے۔ میرے آنے کا مقصد اتر پردیش کو صرف یہی ہے کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور سے اگر یہاں پر آ رہا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میں اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ جو زندگی کا مختصر سا وقت اللہ نے ہم تمام کو دیا ہے، میں اپنی زندگی کے وقت کو اتر پردیش بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت کو بنانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اسد الدین اویسی سے اتفاق نہیں رکھتا، اگر کوئی اسد الدین اویسی سے نفرت بھی کرتا ہے، تو میں ان نفرت کرنے والوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے، میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں، نہ میری کوئی خواہش ہے مسلمانوں کا لیڈر بننے کا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا، جس کو ہمارے معزز علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر اپنی جانوں کی عظیم قربانی کو دی، یہ سرزمین پہ جہاں پر چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ آج اگر اسی سرزمین پر اگر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے آنسوؤں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی اہمیت نہیں ہے، آج اسی سرزمین میں ہمارے لیے اسکول نہیں کھولے جاتے، ہمارے بچیوں کے لیے تعلیم کا مؤثر انتظام نہیں کیا جاتا، آج اسی سرزمین پر جہاں پر ہمارے بزرگوں نے جہاں بانی اور حکومت کی، جہاں پر انہوں نے علم کی شمع کو جلایا، آج اسی سرزمین پر ہم کو انصاف کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام حضرات سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے مت دیکھو، آپ ان مسائل پر نظر ڈالیے، اور اگر یہ مسائل سچ ہیں، اگر یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیے، جب تک آپ بھارت میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائے گا، جب تک بھارت میں مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے نیتاؤں کو نہیں بنائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کو شکایت کرنی پڑتی رہے گی، اس وقت تک مسلمانوں کی آنکھ میں آنسو آتے رہیں گے، اس وقت تک مسلمان نوجوان جیل میں اپنی جوانی کو برباد کرتا رہے گا۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم وطن عزیز میں بھیک مانگیں گے، کیا ہم وطن عزیز میں نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے ان کے دفتر پر جا کر ان سے بھیک مانگیں گے کہ ہم کو ہمارا حق دو؟ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتانے آیا ہوں کہ ہم کو اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے، متحد ہو جاؤ، اپنے اپنے مسلک پر ضرور چلو، مگر یاد رکھو، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، مگر ہمارے اس ملک میں جو اندھیرا چھا چکا ہے، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی سبز بار نہیں دکھا رہا ہوں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں جس میں بہت سی کمزوریاں ہیں،
مگر اللہ نے جو مجھے قابلیت دی، جو اللہ نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ سکھایا، جو میں نے اپنے بزرگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین اور سیاست کو سیکھا، میں اس تجربے کی بنیاد پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے دل میں چھپے ہوئے اس غم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا، تبھی بھارت مضبوط ہوگا، تبھی بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، تبھی مسلمانوں سے انصاف ہوگا۔ تو آپ مجھ سے اتفاق نہیں رکھ سکتے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اس قوم کے سامنے، بھارت کے مسلمانوں کے سامنے اسد الدین اویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میری دیوانگی اپنی زبان سے آپ کے سامنے کہہ رہی ہے، اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کر لو، اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کرو ٹھنڈے دل سے، اور اللہ سے دعا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار اگر یہ شخص سچ بول رہا ہے تو ہمارے دل میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت پیدا کر دے۔ میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال، اس جماعت کو تو مضبوط کر دے، سارے ملت کے مسلمانوں کی اس کو سیاسی جماعت بنا کر رکھ دے۔ میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ملک کو آزاد ہو کر 75 سال ہو گئے، سب برادریوں نے، سب حضرات نے اپنی اپنی سیاسی جماعت کو بنا لیا، اپنے نیتاؤں کو بنا لیا۔ اگر کسی کے پاس اس کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کا سیاسی نیتا نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچوں کو سکول نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے نوجوان بچے گریجویٹ کم ہیں وہ مسلمان ہے، اگر کسی کو پولیس جھوٹے انکاؤنٹر میں مارتی ہے تو مسلمان ہے، کسی کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے درسگاہوں کو دہشت گرد اڈے کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کو نوجوانوں کو جیل میں ڈال کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے قوم اور ملت کے ذمہ داروں، معزز علماء اکرام، ان باتوں پر آپ کو غور کر کے ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب آپ اتر پردیش کے الیکشن میں، ویدھان سبھا کے چناؤ میں ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ان چیزوں پر غور کریے، ان مطالبات پر، ان ایشوز پر، ان مسائل پر غور کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اچھا فیصلہ لینے لگائے گا۔ دوسری بات جو مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کی جاتی ہے، کیا تنقید کی جاتی ہے کہ مجلس کو اگر ووٹ دیں گے تو فضائی طاقتیں مضبوط ہو جائے گی۔ مجلس پر الزام، اگر مجلس کو ووٹ دیں گے تو بی جے پی جیت جائے گی، اگر مجلس کو ووٹ دیں گے تو کیا مسلمان کیسا رہے گا مل کر؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، نہ کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری جماعت کی پالیسی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو بھارت کا ایسا دیش ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ اسلام ہے، نہ ہندوازم ہے، نہ بدھزم ہے، نہ سکھزم ہے۔ بھارت ان تمام مذاہب کو مانتا ہے۔ بھارت کی خوبصورتی ہے جب بھارت کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہم مل کے رہ سکتے؟ اگر ہم مل کے رہنا چاہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا الزام کہ بی جے پی جیت کر آ جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بتائیے اتر پردیش میں 2014 کے لوک سبھا کے انتخابات ہوئے، مجلس نہیں لڑی تو پھر بی جے پی کیسے جیت گئی؟
2017 میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے، مجلس 25-27 سیٹ لڑی مگر بی جے پی 300 ان کے رکن اسمبلی کامیاب ہوئے، کون ذمہ دار؟ 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوا، مجلس نہیں لڑی اتر پردیش میں، سپا اور بی ایس پی مل کر لڑے، صرف 15 سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ بتاؤ پھر ان تمام لوک سبھا کی سیٹ پر کیسے بی جے پی جیت گئی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں رہی ہے بھارت کی سیاست میں، آپ کے ووٹ، مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت اب نہیں رہی۔ ہم کو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے ہم سے کہ مسلمان ایک ووٹ بینک ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا تھا کہ بھارت میں کبھی مسلم ووٹ بینک نہیں رہا، نہ رہے گا۔ بھارت میں ہمیشہ ہندو ووٹ بینک اور ہندو ووٹ بینک ہی رہے گا بھارت میں۔ اگر کوئی کہے گا کہ کیسے تم اس بات کو کہہ رہے ہو، بھائی میڈیا کو ڈسٹرب مت کریے، آرام سے بیٹھیے، آرام سے ٹھہریے، آرام سے نیچے بیٹھ جاؤ۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ووٹ بینک کی سیاست، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مسلم ووٹ، ارے کہاں مسلم ووٹ ہے؟ اگر مسلم ووٹ ہوتا ہے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں 23-24 ایم پی صرف کیوں جیت کر آتے؟ ہمیشہ اس ملک میں کوئی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری اہم بات میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم آ رہے تھے، ہمارے ساتھ میں ہمارے دوست نے ہم کو ایک ویڈیو دکھایا جس میں آر ایل ڈی کے لیڈر نے اسد الدین اویسی کے بارے میں یہ کہا کہ اسد الدین اویسی ایک فلم سٹار کا نام دیے کہ اسد الدین اویسی وہ فلم سٹار ہے۔ میں ہمارے آر ایل ڈی کے نیتا سے کہنا چاہوں گا، چودھری جین سنگھ صاحب سے، جنہوں نے اسد الدین اویسی کو فلم سٹار کے نام سے کہہ دیا، جین صاحب یہ فلم سٹار میرے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے، یہ فلم سٹار 2.5 گھنٹے کے لیے ناچتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ مگر جین چودھری یاد رکھو، اسد الدین اویسی وہ کام اتر پردیش میں اور بھارت میں کرے گا جو کام چودھری چرن سنگھ نے جاٹوں کے لیے کیا تھا۔ چودھری چرن سنگھ نے اتر پردیش کے جاٹوں کو ایک سیاسی طاقت بنایا۔ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میں اتر پردیش اور بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی قیادت بنا کر انشاءاللہ ہوگا۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کے بھاشن کو سننے لوگ آتے ہیں اور وہ بھاشن کو سن کر ووٹ میں تبدیل نہیں ہوتا۔ میں آج آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آنے والے ودھان سبھا میں جتنے لوگ آئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچائی سے بتائیے، کیا آپ مجلس کے پتن کے نشان پر ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ مجلس کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ پتن کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سن لو بولنے والوں، آج تم دیکھ لو ایک تبدیلی اتر پردیش میں پیدا ہو چکی ہے۔ اتر پردیش میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو بنائے گا اور انشاءاللہ بنا کر رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر چوتھی بات کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے بی جے پی کی طرف سے، سماجوادی کی طرف سے، بی ایس پی کی طرف سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادو بھی سہارنپور کو آئے تھے نا سہارنپور کو۔ ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیا اکھلیش یادو کے منچ پر، ڈائس پر آپ نے کوئی مسلم نیتا کو دیکھا؟ کیا آپ نے اکھلیش یادو کے منچ پر کوئی مسلم نیتا کو دیکھا سہارنپور میں؟
میں بتا رہا ہوں مسلم نیتا کہاں پر بیٹھے تھے. میرے پاس فوٹو ہے مسلم نیتاؤں کی, میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہ مسلم نیتا کسی دور ایک کھیت میں دری بچھا کر بیٹھے تھے. سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سہارنپور کو آتے اور ان کے منچ پر مسلمان نہیں بیٹھتا. ان کا نیتا کسی دور کھیت میں ایک پیڑ کے سائے میں دری بچھا کر پھلیاں کھا کر بیٹھا تھا کہ نیتا جی جب بھیا جی جائیں گے ہائی وے پہ گاڑی روک کر نمستے کر لیں گے. آپ بتائیے, جو اپنے منچ پر مسلمانوں کو نہیں بٹھاتا, تو اب کل سماجوادی پارٹی کے لوگ بولیں گے نہیں نہیں, کل اعظم گڑھ میں اکھلیش یادو نے ایک مسلم نیتا کو بٹھایا تھا. تو ہاں بٹھایا تھا. 80 سال کا ایک MLA اعظم گڑھ کا, کس پر بٹھایا؟ منچ پر, اسٹول کے اوپر بٹھایا. اسٹول کے اوپر بٹھایا تم نے, اور سب کو صوفے کے اوپر بٹھایا. میرے جہاں پر تم کو منچ پر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی, اور اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو اسٹول پر بٹھایا جاتا. میں ان مسلم قائدین سے کہوں گا کہ چھوڑو سماجوادی پارٹی کو, تم اسد الدین اویسی کے کھندے پر بیٹھ جاؤ, میں تم کو تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ, تم میرے بازوؤں پر کھڑے ہو جاؤ. تم پر میری زندگی قربان, اگر میری لاش بھی تم کو فائدہ پہنچاتی تو استعمال کرو. مگر ایک سیاسی طاقت بنو, ایک سیاسی قوت بنو. یاد رکھو عزیزان ملت, میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے بھیک مانگ رہا ہوں. 60 سال ہو گئے میرے عزیز دوستو. ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا آپ کو, ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا آپ کو. اب نہیں چلنے والا یہ سیکولرزم کا جھوٹا نعرہ, اب نہیں چلنے والا یہ سیکولرزم کی تمام جھوٹی باتیں. سیکولرزم کے نام پر اگر کسی کو دھوکہ دیا گیا تو اس قوم کا نام مسلمان ہے. سیکولرزم کے نام پر اگر کسی کو غریبی اس کا مقدر بنا دیا گیا تو وہ تمام سیاسی پاکیاں ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج آپ سے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحد ہو جائیے, متحد ہو جائیے, اپنی جماعت سے وابستہ ہو جائیے, اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے. کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا, کوئی نیتا زمین سے نکل کر نہیں آئے گا, مگر یہ اللہ کی زمین پر جو ہم ہیں, اللہ نے ہم کو دماغ دیا, سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا, اس کو استعمال کرو. کون ہے ہمارا نیتا؟ دیکھ لو آپ. کہاں ہے تمہاری آواز؟ تم خود ڈھونڈ رہے ہو اپنی آواز کو سننے کے لیے. تم اپنی ایک ایسی آواز کو سننے کے لیے تڑپتے ہو جو تمہارے دل میں چھپے ہوئے درد اور تکلیف کو بیان کر سکے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کامیاب کریے. سیکولرزم مضبوط ہوگا, مجلس کے اگر کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتے ہیں. دیش مضبوط ہوگا اگر مجلس کے ایک سیاسی قیادت آپ بناتے ہیں. دیش کو طاقتور کیسے بنائیں گے آپ, جب بھارت کی سب سے بڑی اقلیت 14% مسلمان کا کوئی سیاسی نیتا نہیں, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, اس کی کوئی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. کیوں ووٹ کی اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ BJP اور RSS نے یہ بتا دیا آپ کو کہ وہ آپ کے ووٹ کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بنا رہے, تو کیا تم اپنے اتر پردیش میں 20 MLA کو نہیں جتا سکتے؟ کیا 20 کو نہیں جتا سکتے؟ کیا 20 MLA کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ جب 300 MLA BJP کے جیتتے ہیں تو کیا اتر پردیش کے مسلمان خالص اپنے ووٹ سے 20 MLA کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. صرف حوصلے کی ضرورت ہے, اعتماد کی ضرورت ہے, بہادری کی ضرورت ہے, اور بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو. جب تمہاری قیادت بنے گی تو تمہارا حق اس پر پہنچے گا, وہ دوڑتا ہوا تمہارے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. مگر اگر آپ کسی اور پارٹی کے MLA کو ووٹ دیں گے تو وہ اس پارٹی کا محتاج رہے گا, وہ اس پارٹی جو کہے گی اس پر عمل کرنا پڑے گا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس کے ودھائک MLA جب جیتیں گے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا. کھلی طرح ان سے کہا جائے گا کہ بے باک ہو کر مظلوموں کی آواز اٹھاؤ, بے باک ہو کر انصاف کا مطالبہ کرو, بے باک ہو کر ظالم سے پنجہ آزمائی کرو. ڈرو مت, زندگی ایک ہی بار اللہ دیتا ہے, زندگی کا صحیح استعمال
تم اور ہم قبر میں جاؤ گے تو تشنگی نہیں رہنا کہ کاش میں مسلمانوں کے لیے کچھ ایسا کر لیتا. میں تم سے کہہ رہا ہوں اس تشنگی کو مٹا دو اور مجلس کا ساتھ دو. آپ دیکھو گے کہ تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پر الزام لگانے والوں پر میں ایک ہی بات ان سے کہوں گا کہ مجلس پر الزام آپ لگاتے ہیں. میں مسلمانوں کے انصاف کی بات کرتا ہوں. میرے دوست، میرے غیور قوم کے نوجوانوں، آپ بتائیے کہ گورکھپور میں ایک گپتا صاحب کا پولیس کسٹڈی میں ان کو مار مار کر قتل کر دیا جاتا ہے. ہم نے بھی اس کی مذمت کی. اور اتر پردیش کے یوگی بابا نے کیا کیا؟ بابا نے یہ کیا، بابا فوراً گورکھپور چلے گئے. بابا فوراً پیڑت پریوار سے، گپتا صاحب کے خاندان والوں سے ملنے چلے گئے. کہا 50 لاکھ روپے دوں گا. پولیس کو آفیسروں کو سسپینڈ کیا. اکھلیش یادو کیا کیے؟ وہ بھی گپتا پریوار کے پاس چلے گئے اور 21 لاکھ روپے کا چیک دیا. یہاں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ دیکھو یہ ناانصافی. انسان جب مرتا ہے تو انسان ہوتا ہے. موت تو انسان کی ہوئی ہے. ظالم نے ایک انسان کی جان لے لی، مگر اس کا نام اگر گپتا ہوگا تو اس کی جان کی اہمیت ہے. جس کا نام فیصل ہوگا جو اناؤ میں ترکاری بیچتا تھا، 18 سال کا بچہ. نہیں ہے، میں گالیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سننے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر تمہارے دلوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو اس بچے کے لیے آنکھ میں آنسو لاؤ. اس کے پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا. ترکاری بیچتا تھا غریب بچہ، مگر کوئی اس کے پاس نہیں گیا. کوئی اس کے پاس نہیں گیا. کیوں؟ اس کا نام فیصل تھا اور وہ مسلمان تھا. کوئی 50 لاکھ کا وعدہ نہیں، کوئی 21 لاکھ کا چیک نہیں، کوئی پولیس والے کو سسپینشن نہیں. کیوں؟ کیونکہ گپتا کے ووٹ کی اہمیت ہے، تمہارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمہاری جان کی اہمیت نہیں ہے، تمہارے آنسوؤں کی اہمیت نہیں ہے. اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بادشاہ گر ہو. نہیں ہو. تم بادشاہ گر اس وقت ہو گئے جب 19% ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جاؤ گے. تو اگر تمہارے بچے کے سر کے بال پر آ جائے گی تو لڑیں گے. تمہاری خوف سے، تمہارے اتحاد کے خوف سے پریشان ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مثال آپ کے سامنے. آپ بتائیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ ویسٹرن یو پی ہے. کئی انکاؤنٹر میں مسلمانوں کو پولیس نے گولی مار دیا. ایک مشہور جرنلسٹ ہے جس کا نام محترمہ نیہا ڈکسٹ ہے. کوئی کہے گا کہ وہ ایسی جھوٹ بول رہا ہے. جاؤ وہ جرنلسٹ کی رپورٹ پڑھ لو جس نے کہا کہ سب سے زیادہ مارنے والوں کو انکاؤنٹر میں مسلمان تھے. جیل میں گھس کر گولی مار دی گئی. آپ بتاؤ پھر کون سے آپ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے آپ کے ووٹ بینک کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اٹھو اتر پردیش کے مسلمانوں، یہ وقت خواب غفلت سے اٹھنے کا ہے. اپنے دماغوں سے ان جالوں کو نکالو جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حالات سب صحیح ہے. نہیں ہے، حالات سب صحیح نہیں ہے. حالات اس وقت صحیح ہوں گے جب آپ ایک کروٹ لیں گے. جس طرح اس سرزمین پر ہمارے بزرگوں نے باطل طاقتوں اور طوفانوں کے سامنے ایک شمع کو روشن کیا تھا، آج اس شمع کی روشنی پورے عالم میں پھیل چکی. کیا تم ایک سیاسی شمع کو نہیں روشن کرو گے اپنے اتحاد کی طاقت پر؟ کیا تم ایک شمع کو نہیں روشن کرو گے تاکہ تمہارے آنے والے نسلوں کا مستقبل اچھا ہو سکے؟ میں تم سے صرف یہی بولنے آیا ہوں، یہی کہنے آیا ہوں. اگر کسی کو میری بات خراب لگتی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ایسا ہی ہوں، میری زبان ایسی ہے، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے ذمہ داروں، معزز علماء کرام، اسد الدین اویسی صرف یہی آپ سے گزارش کرنے آیا ہے کہ میں یہاں پر اپنے لیے نہیں آیا ہوں، اتنی دور سے نہیں آیا ہوں. ہم پر الزام لگائے جاتے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں.
الزام لگتے رہیں گے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اگر کوئی سیرت النبی کی کتاب کو پڑھے گا تو الزامات بھی ہیں۔ مکے کی سرزمین پر جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی بھی ڈالی گئی، طائف کا سفر بھی ہے، احد کا میدان بھی ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ بھی ہے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، اور اپنے ان دو بازوؤں پر بھروسہ رکھیے، اور اپنے قوت پر، اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد رکھیے۔ جب آپ اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد کر کے فیصلہ لیں گے، یقیناً تبدیلی پیدا ہوگی۔ اگر آپ ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے تو کہاں فیصلہ لے سکتے؟ یہی سہارنپور میں کنکی گاؤں میں مولا محمود مدنی صاحب نے ایک یوتھ کلب بنانے کا پروگرام بنایا، اور بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کا نوجوانوں کے لیے وہاں کا بی جے پی کا ایم ایل اے کام کو رکوا دیتا ہے۔ کوئی مدرسہ نہیں بن رہا تھا، کوئی مسجد نہیں بن رہی تھی، اور یہ کام ہو رہا تھا تو اس کام کو رکا دیا۔ آپ بتائیے پھر کیا ہے؟ کون سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ اٹھیے، ایک تبدیلی پیدا کریے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی پارٹی کو آپ نے 14 میں ووٹ دیا، بی جے پی کو شکست نہیں دے سکے۔ 17 میں ووٹ دیا، بی جے پی کو روک نہیں سکے۔ 19 میں ووٹ دیا، آپ نے روک نہیں سکے۔ اب آپ بتائیے، کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا اتنے بڑی تعداد میں 300 بی جے پی کے ایم پی جیت رہے ہیں؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں نے صرف 6% مسلمانوں نے 14 میں اور 19 میں بی جے پی کو ووٹ دیا، اور 94% نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا۔ تو بھارت کے مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو، اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر تم اپنا ووٹ اپنی پارٹی کے لیے استعمال کرو گے، اگر تم اپنا ووٹ اپنی پارٹی کے لیے استعمال کرو گے، تو یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹی جو مسلمانوں کو اپنا غلام اور قیدی سمجھتے ہیں، ان کے دماغ جو آسمانوں پر ہے، زمین پر آ کر تمہارے پیر پر گر کر بھیک مانگیں گے۔ اگر یہ جانتے ہیں، یہ تمام کانگریس، یہ سماجوادی کیا کہتے ہیں؟ کہاں جائے گا مسلمان؟ کہاں جائے گا مسلمان؟ طنز کے طور پر کہتے تھے مجھے، جب میں پہلی مرتبہ ایم پی بن کر گیا 2004 میں، یہ تمام پارٹی کے لوگ کہتے تھے، جب میں نے مہاراشٹر سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، ناندیڑ کی سرزمین پر کامیابی ملی، تو یہ طنز کرتے تھے، اویسی مسلمان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے سوائے ہمارے، اور تم نہیں جانتے مسلمان صرف ہم کو ہی ووٹ دیتا ہے۔ اگر مسلمان کو بی جے پی کو روکنا ہے تو ہم کو ووٹ دے گا، وہ ہم کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ کسی نے کہا کہ اسدالدین اویسی، ہم نے مسلمانوں کے دماغوں پر قبضہ کر کے رکھ لیا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں خوف کو پیدا کر دیا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک زندہ لاش بنا کر رکھ دیا کہ وہ اپنے حق کے لیے فیصلہ نہیں لے گا جب تک کہ ہم سے نہ پوچھ لے، کیونکہ ہم اس کے سیاسی آقا ہیں۔ میں آپ سے کہنے والا ہوں کہ ہمارا کوئی سیاسی آقا نہیں ہے، ہمارا کوئی حقیقی میں آقا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کسی کے غلام ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر ہم کسی کے واسطے دل میں محبت رکھنا ہے تو رحمت للعالمین کے لیے محبت رکھنا ہے۔ کسی سے ڈرنا ہے تو رب کائنات سے ڈرنا ہے، ان دو ٹائم کے جانوروں سے، ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جانوروں سے نہیں ڈرنا ہے ہم کو۔ جمہوریت ہے، جمہوریت آپ کو حق دیتی ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ووٹ آپ کا ہے، ایک امانت ہے ووٹ۔ یہ میں نے ذمہ داروں کی زبان سے سنا
اس امانت کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ اس امانت کو آپ ظالموں کو ظلم کرنے کے لیے دیں گے؟ اس امانت کو آپ ان لوگوں کے حوالے کریں گے جو آپ کو ہمارے بچوں کو اسکول سے محروم رکھتی ہے؟ کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ امانت ہے، اور یاد رکھو میری اس بات کو، جب پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا مسئلہ پیدا ہوا، جب پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا بل لایا گیا، آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، کس نے 3 مرتبہ مودی نے پارلیمنٹ میں بل لایا تو 3 مرتبہ کس نے دلائل کے ساتھ ملک کے آئین اور سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اس قانون کی دھجیاں کسی لڑائی تو اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین، بلکہ یہ جس سرزمین سے آج اسد الدین اویسی کو بولنے کا موقع مل رہا ہے، یہ علماؤں کی سرزمین ہے۔ یہی یہاں سے کانگریس کے ایک مرحوم ایم پی صاحب تھے، اللہ ان کو جنت فردوس میں مقام عطا کرے، جب میں نے جا کر ان سے پوچھا کہ مولانا آپ تو ایم پی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، آپ نے کیوں نہیں بولا ٹرپل طلاق؟ میرے آنکھ میں آنسو تھے کہ مولانا آپ نے کیوں نہیں بولا؟ آپ تو عالم دین ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ آپ کے سینے میں ہے۔ تو مولانا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ کیا کہوں، میری پارٹی کے لوگوں نے مجھے روک دیا، بولنے نہیں دیا۔ آپ بتاؤ پھر کون بولے گا؟ آپ کہیں گے نہیں یہ دیوانہ ہے، اویسی کہے گا نہیں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھ سے بہتر ہزاروں کی تعداد میں بولنے والے پیدا ہو جائیں، جو پارلیمنٹ اتر پردیش کے اسمبلی میں جا کر اتر پردیش کے دور دیوار کو ہلا کے رکھے آپ کے انصاف کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹرپل طلاق کا قانون یہ بنا تو دیے، مودی بنا تو دیے، مگر کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا دیش میں اگر قانون بنانا ہے مہیلاؤں کے لیے، خواتین کے لیے، وہ قانون بنائیے جو شخص شادی تو کرتا ہے مگر بیوی اس کے گھر میں نہیں رہے، جو شخص شادی تو کرتا ہے مگر بیوی کو بھگا دیتا ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا کہ تم آج یہ جو غلط کالا قانون بنا رہے ہو، جو ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے ہو، دیکھنا ملک میں لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی پتنیوں کو گھروں سے مار کر نکال دیں گے، ان کا حق نہیں دیں گے، تو تمام لوگوں نے مجھ پر ہنسا۔ آج وہی دنیا دیکھ رہی، شادی شدہ ہے مگر بیوی گھر میں نہیں ہے۔ آپ کو معلوم بھارت میں ایسے 32 لاکھ مہیلائیں جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے پتی پرمیشور کے ساتھ نہیں۔ بتاؤ بی جے پی والوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ۔ ہم پر الزام لگانے والوں سن لو، ایک اور بھڑکاؤ بھاشن ہو رہا ہے۔ بتاؤ بی جے پی والوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پتی کے ساتھ پتنی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو چائے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کم سے کم وہ چائے بنا دے۔ مگر اس پر بھی اب شام میں 6 بجے سے یہ میڈیا والے ہمارا نکاح شروع کر دیں گے کہ اویسی نے ان کے بارے میں ایسا کہہ دیا۔ میں تو کہا کہ چائے بنانے میں مدد مل سکتی ہے، بغیر دودھ کی پیتا ہوں اچھا لگتا ہے۔ ہمارے گھر میں خالی چائے ملتی ہے، باقی سب ہم کو کرنا پڑتا، کیونکہ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ زیادہ ہم بولتے ہیں تو گھر میں ہماری زبان نہیں چلتی، ہمارا اختیار صرف چائے پر رک جاتا ہے، مگر وہ یہ بیچارے تو اس سے بھی محروم ہیں۔ ٹرپل طلاق کا قانون 3 مرتبہ آیا، کیا کہا دوسرے پارٹیوں نے؟ اٹھا کر ریکارڈ دیکھ لو، سماجوادی پارٹی نے کیا کہا تھا، اٹھا کر ریکارڈ دیکھ لو کانگریس نے کیا کہا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اپنی بات دل سے نکال دو کہ نہیں اویسی ہے، نہیں اویسی کی زندگی ختم ہو جائے گی تو کیا تم مجھ سے بہترین قابل لوگوں کو نہیں پیدا کرو گے؟ یہ آپ کا کام ہے اور انشاءاللہ اللہ پیدا کرے گا۔ آپ
آپ نہیں کریں گے تو اللہ پیدا کرے گا. مجھے یقین اللہ کی ذات پر انشاءاللہ تعالی. اللہ اس قوم کو کبھی محروم نہیں رکھے گا. اللہ مجھ سے زیادہ قابل لوگوں کو پیدا کرے گا. ہم کو اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ کی ضرورت ہے, ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر CAA کا قانون آیا. CAA کا قانون آیا. کس نے اس قانون کے خلاف اس قانون کو کالا قانون کہا؟ پارلیمنٹ گواہ ہے, دنیا گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو یہ اعزاز بخشا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے دل میں اس بات کو ڈالا کہ میں نے BJP کے 300 MPوں کے سامنے, امت شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام ساؤتھ افریقہ کے قانون کے خلاف اس کو پھاڑ دیا تھا. آج اویسی تمہارے اس قانون کو پھاڑ دیا. یہ سماجوادی نے کیا کیا, کانگریس نے کیا کیا؟ ہم جب قانون کو پھاڑے تو سب کے سب نے نظریں نیچے کر لیے. بولے یہ کیا کر دیا تم نے, یہ کیوں پھاڑا تم نے؟ ہم نے کہا ہم نے اس لیے پھاڑا کیونکہ دل بول رہا تھا, سنویدھان پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہ کالا قانون ہے جو مذہب کے نام پر ناانصافی کر رہا ہے مسلمانوں سے. آپ کچھ نہیں بولے مگر ووٹ کا وقت, الیکشن آئے گا تو بولیں گے ووٹ ہم کو دے دو. آپ کہیں گے کہ اکھلیش اویسی تو قانون کو پھاڑا, تو اکھلیش بولیں گے وہ ہو گیا مگر نیتا ہم ہیں تمہارے, تمہارا کام ہم کو ووٹ دینا ہے. آپ پوچھیں گے اکھلیش سماجوادی کانگریس PSP جب ٹرپل طلاق کا قانون آیا تو بولیں گے ہاں وہ مسلمان ہے وہی تو بول سکتا, ہم کاہے بولیں گے. مگر جب ہمارا ووٹ آئے گا تو ہم کو لیں گے نا ووٹ ہم سے, اس وقت کچھ نہیں کہیں گے. اور پھر یہ سماجوادی پارٹی, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اکھلیش یادو سے, جب CAA کا قانون پارلیمنٹ میں آیا تو کیا شیو سینا نے نریندر مودی حکومت کا ساتھ نہیں دیا CAA قانون میں؟ اور یہی سماجوادی پارٹی مہاراشٹرا میں اکھلیش یادو, ادھو ٹھاکرے کی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. بتاؤ سماجوادی پارٹی میں بیٹھنے والوں, کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا مہاراشٹرا میں شیو سینا ادھو ٹھاکرے کی حکومت کو تمہاری پارٹی نے ساتھ نہیں دیا؟ CAA کے قانون میں جو بھارت کے مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس بنانا چاہتے تھے, آپ نے ان کی تائید کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ امت شاہ کا لایا ہوا کالا قانون, یہ مودی کی حکومت کا لایا ہوا کالا قانون, میں سلام کرتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کو, میں سلام کرتا ہوں اتر پردیش, سہارنپور اور تمام بھارت کے علاقوں کے مسلمانوں کو, اور خاص طور سے ہماری بہادر ماؤں اور بہنوں کو جنہوں نے CAA قانون کے خلاف احتجاج کیا, روڈ پر نکل کر آ گئے, شاہین باغ بنایا. میں سلام کرتا ہوں آپ کو. اور یوگی, امت شاہ اور مودی کو کہہ رہا ہوں, دوبارہ NPR NRC کی بات ہوگی تو پھر ہم نکل کر آئیں گے انشاءاللہ. مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیے آپ. امت شاہ اتراکھنڈ میں کل تقریر کیے, دیش کا ہوم منسٹر ہے, وزیر داخلہ ہے, اتراکھنڈ میں جا کر امت شاہ انار شناخت رکھتے اور کہتے ہیں یہ مسلمان روڈ پر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, روڈ پر پڑھتے ہیں اور ٹریفک کو روک دیتے ہیں. امت شاہ صاحب, اگر ہم زبان کھولیں گے نا تو بہت سی باتیں بتا سکتے ہیں آپ کو, روڈ پر کیا کیا ہوتا ہے, روڈ پر کیا کیا ہوتا ہے بتا سکتے ہیں. مگر آپ کو تکلیف کیوں؟ اگر نماز 10 منٹ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر بھارت میں جمعے کے دن اگر کسی مسلمان کو نقصان ہوگا امت شاہ تو آپ ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ آپ نے تقریر کر کے
اپنے ان غلاموں کو حکم دیا ہے کہ جمعے کی نماز میں مسلمان ایسا کرتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہوگی اگر جمعے کے دن کسی مسلمان کا بال کٹنا چاہیے. اس طرح کا بیان ایک ہوم منسٹر دیتا ہے. ایک حقیر اتراکھنڈ کے الیکشن کو جیتنے کے لیے اتنی نفرت کیوں رکھتے ہیں مسلمانوں سے بی جے پی والوں؟ آپ تو سنویدھان پر ووٹ لیے نا. آپ تو سنویدھان پر حلف لیے جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا, اور اس سنویدھان میں سب کو برابری کا موقع دیا گیا. رائٹ ٹو ایکوالٹی فنڈامنٹل رائٹ ہے. مگر امت شاہ نفرت کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی امت شاہ اور یوگی موڈی کی حکومت نے UAPA کا قانون لائے. کیا اس قانون میں سماجوادی نے ووٹ نہیں دیا؟ کیا کانگریس نے ساتھ نہیں دیا؟ میں کھڑا ہوا, امتیاز جلیل کھڑے ہوئے, ہم نے اس قانون کے خلاف ووٹ دیا. کانگریسیوں سے کہا کہ شرم کرو, تم ڈوب مرو. میں نے پارلیمنٹ میں کہا, کانگریسیوں کی طرف ہاتھ بتا کر کہا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے قائدین جیل کو جائیں اور 5 سال جیل میں سڑے, تب تم کو معلوم ہوگا مسلمان کی تکلیف کیا ہوگی. UAPA کا قانون کانگریس نے تائید کر دی. سماجوادی پارٹی کیا موقف ہے آپ کا بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور پھر موڈی حکومت اب NPR NRC کی تیاری کر رہی ہے. یہ جو قانون ہے پیدائش کا اور موت کا, اس میں تبدیلی لا رہی ہے. 1969 کا جو قانون ہے رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھ کا, موڈی NPR NRC اس طریقے سے لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی پیدا ہوتا ہے یا کسی کی موت ہوتی ہے, وہ ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کا رجسٹریشن کرنا. سنویدھان میں کنکرنٹ لسٹ میں آتا ہے, مگر موڈی حکومت NPR NRC کو لانے کے لیے وہ قانون میں ترمیم کر کے کہہ رہی ہے کہ الیکٹرل رول ہوگا, راشن کارڈ, پاسپورٹ, یہ تمام مرکزی حکومت اپنے اختیارات میں لینا چاہ رہی ہے, جو آرٹیکل 324 کے خلاف ہے. NPR کے جو رولز ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں. مگر میرے عزیز دوستوں, یہ سپریم کورٹ کے پٹوسامی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے. آپ میری پیدائش اور میری موت کو میرے آدھار کارڈ سے نہیں جوڑ سکتے, آپ میرے ووٹر کارڈ سے, الیکٹرل کارڈ سے نہیں جوڑ سکتے. یہ سازش منصوبہ بند طریقے سے موڈی کر رہے ہیں. اور آپ آدھار کارڈ, لوگ کہیں گے کیسوٹی اویسی تم ڈرا رہے ہو, ڈرا نہیں رہا ہوں, سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اس کی مثال دے رہا ہوں. تسلیم نامی ایک شخص UP کا مدھیہ پردیش میں چوڑیاں بیچنے گیا, 1 مہینے سے جیل میں. اس کے آدھار کارڈ میں صرف نام کے سپیلنگ کی غلطی ہے تو 1 مہینے سے جیل میں تسلیم ہے. یاد رکھیے, NPR ہوگا تو NRC ہو جائے گا, اور جب NPR ہوگا تو سہارنپور کے تحصیل آفس پر نام لگایا جائے گا سعودین اویسی کا, اور تحصیلدار نام دیکھے گا سچ تو کہے گا تو پروف کر دے کہ تو بھارت کا شہری ہے. اور بھارت کے شہری کے لیے پروف کرنے کے لیے مجھے اپنے ماں باپ کی پیدائش کو بتانا پڑے گا, ان کا ڈیٹ آف برتھ اور برتھ سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا. اگر میں وہ کر بھی دیتا ہوں, اس کے بعد تحصیلدار ایک اور لسٹ لگائے گا تو یہ پورے سنگھ پریوار کے لوگ جا کر کہیں گے نہیں, ہم کو پھر آبجیکشن ہے سب کے نام پر, پھر ہم سے پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی. یاد رکھیے, میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں, اس کو روکنا ہے. اور کوئی پارٹی اس کی بات نہیں کر رہی ہے, نہ کانگریس, نہ سماجوادی, نہ BSP, نہ RLD, کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے آ کر کوئی نعرہ لگاتا تھا کہ مسلمان قبرستان یا پاکستان تو میرا گھر تھا, تمہارا گھر نہیں تھا, میرے گھر کے سامنے آ کر نعرے لگائے جاتے, مجھے آج بھی گالیاں دی جاتی. کرکٹ میچ ہارتے تو ایک مسلمان کو پر الزام لگا دیا جاتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی قیادت کو بنائیے.
مجھے مت دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے مسائل کو دیکھیے، اس آنے والے چیلنجز کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یہاں پر اتر پردیش میں بابا کی حکومت ہے، کوئی کام آپ بابا سے جا کر بولو، ارے بابا یہاں پر سہارنپور میں لکھ کر لایا ہوں، ورنہ بابا بولیں گے وہ اسی جھوٹ بولا۔ بابا نے کیا کہا؟ کسی ایک ٹی وی چینل پر ہم تھے، تو ٹی وی چینل کے اینکر نے ہم سے پوچھا کہ یوگی جی نے کہا کہ اویسی اگر سکھوں کی بھی بات کر دیتے اور دوسرے سمودائے کی بات کرتے تو دیش کے نیتا بن جاتے۔ ہم نے کہا ہم کو بابا سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بابا کسی اور کے لیے دکان کھول کر بیٹھے۔ بابا سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، بابا وہ جو لکھیم پور میں جو 4 لوگ جس کی گاڑی ان کو ماری تھی، اس میں 2 سکھ ہمارے بھائی تھے، آپ کیوں نہیں گئے بابا ان سکھوں کے گھر پہ؟ آپ کو جانا چاہیے تھا نا بابا۔ بابا آپ کو سکھوں سے محبت نہیں ہے؟ تم ہم سے پوچھ رہے ہو؟ بابا ہم کو سکھوں سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے سہارنپور میں جب گرودوارہ اور مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا تھا نا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بناؤ، ہم کو زمین کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک جگہ بنائیں گے۔ سکھوں کے لیے مدد کی نا ہم نے۔ بابا نے کیا کیا؟ بابا نے کہا نام بدل دو، زیادہ بولے تو ٹھوک دو۔ بابا کو کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، بابا خالی نام بدلنے پہ ہے۔ بابا صبح اٹھتے بولے نام کتنے بدلے گئے، ان کو اتنی فکر۔ اچھا بابا یہ بتاؤ، سہارنپور میں اور جونپور میں مسلمان 10% ہے، سہارنپور میں 40% کے اوپر ہے نا؟ اب آپ یہ بتائیے، سہارنپور میں خالی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر 60 کیوں ہیں اور جونپور میں 85 کیوں ہیں؟ کیوں ہیں بابا، یہ کیوں ہے؟ اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر جونپور میں 22 اور سہارنپور میں صرف 14۔ بابا آپ کو سہارنپور سے اتنی نفرت کیوں ہے بابا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہم جب کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی، پھر ہم سے بولتے نہیں ہو مودی جی تو سب کا ساتھ سب کا وشواس، کیا بولتے ہیں؟ ہم ان سے آپ کو بتا رہا ہوں، اتر پردیش میں پردھان منتری آواس یوجنا نے گھر بنانے کی اسکیم گرامین میں 3 سال میں قریب، اگر میں غلط نہ کہوں، میرا آج کی ایک اپلیکیشن ہے، جتنے بھی گھر منظور ہوئے، میں بابا سے مودی سے پوچھ رہا ہوں مجھے 20 گھر دکھاؤ جو تم نے مسلمانوں کو دیے، 20 گھر دکھاؤ جو تم نے مسلمانوں کو دیے۔ منظور تو کر دیے مگر گھر کسی کو نہیں ملا۔ مودی جی نے کیا کہا تھا لکھنؤ کو آ کر کہ 18 لاکھ دیے جلاؤ۔ مودی جی ہمارے گھر میں بھی تو ہم کو روشنی چاہیے نا، جو آپ اندھیرا پورے ملک میں کر رہے ہیں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے نام پر۔ کون سی اسکیم میں آپ نے دیا مسلمانوں کو بتاؤ؟ ہم کہہ رہے پارلیمنٹ میں اسکالرشپ ڈیمانڈ ڈریون کرو، اس پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک لمبی فہرست ہے ناانصافیوں کی۔ میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ متحد رہیے، اپنی جماعت سے وابستہ رہیے اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ ہاں یوگی آدتیہ ناتھ سب پر دیش دروہی کا مقدمہ لگا دیتے نہیں، وہ کیوں پٹاخے پھوڑا، وہ کیوں خوشی منایا؟ ارے بابا دیش دروہی کا مقدمہ اسی وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے، اور یہ یو پی کی حکومت مظفر نگر کے فسادات میں
آزادی کے بعد 50,000 مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ دیے، جن پر مقدمے عائد ہوئے، ساتھیوں کے اوپر 1000 مقدمے کورٹ میں ختم ہو گئے۔ اکھلیش یادو کی سرکار تھی تھا، جب ہم کیمپوں میں سردی میں کر رہے تھے تو اکھلیش یادو سیفئی میں بمبئی سے فلم سٹاروں کو بلا کر ناچ گانا دیکھ رہے تھے۔ جب ہم کو اوڑھنے کے لیے رضائی نہیں مل رہی تھی تو اکھلیش یادو کی سرکار نے بلڈوزر لگا دیے۔ اب بابا نے کہا کہ جب اکھلیش نے ایسا کیا تو میں اس سے بڑھ کر کروں گا، اور 70 سے زائد مقدمے یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار نے بی جے پی کے قائدین سے نکال دیے کہ اوپر سے ڈال۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے بھی دعا کریے، مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے بھی دعا کریے۔ یہ نہیں بولیں گے اکھلیش نہیں بولیں گے، کانگریس نہیں بولیں گے، نہیں بول سکتے۔ لفظ مولانا جہاں آتا ہے بولتے نہیں ہمارا مولانا ہے، وہ کا مولانا ہے، ہمارے ابا مولانا ہے بولیں گے، مگر جھوٹے کیس میں ان کو ڈال دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا، اللہ ان ظالموں کو ذلیل اور رسوا کرے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے دیش کے یونیورسٹیوں کو کھولیا، ارے جلسے ہو رہے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، دلی ہو، سب کو جے ہو، کھولیے، یونیورسٹی کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کو مضبوط کریے، جو مجلس کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دعا کریے اور اپنی قیادت کو بنائیے۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان آج کمزور ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کل ان کو عزت سے نوازے گا، ان کو اللہ طاقت دے گا، اس معاشرے میں اللہ ان کو مقام دے گا، اور ہم اپنے عظمت رفتہ کو بحال کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔